کسی چیز سے خوفزدہ ہونا ایک دلچسپ کانسیپٹ ہے۔ بعض مرتبہ ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں جب کوئی جان بوجھ کر کہیں چھپ جائے اور پھر اچانک سے سامنے آ کر ہمیں سرپرائز دے۔ بعض مرتبہ ہم اس چیز سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جسمانی یا جذباتی طور پر چوٹ پہنچنے والی ہے۔ بعض مرتبہ ہم مستقبل میں ہونے والے کسی واقعے کے بارے میں سوچ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہم رولر کوسٹر یا گھوسٹ رائڈ سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی خاص قسم کے خوف کا شکار بھی ہو سکتے ہیں جسے فوبیا کہا جاتا ہے، اور یہ لوگوں میں بہت عام ہے کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں ہمیں پیش آتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ خوفزدہ ہونے کا احساس موجود ہی کیوں ہے اور ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ آج کی پہیلی میں ہم یہی جانیں گے۔ خوفزدہ ہونا کئی مرتبہ ہماری جان بچانے کا سبب بھی بنا ہے۔ اس طرح کا تجربہ کوئی زیادہ خوشگوار تو نہیں ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی ہماری جان بچ جانے پر ہم اس کے احسان مند ضرور ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد اس دنیا میں نہیں رہے جس میں آج ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سیفٹی اور سیکیورٹی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ہمارے دور دراز کے آباء و اجداد غاروں اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ ان جنگلوں میں ایسے جانور موجود ہوتے تھے جو ایک انسان کو آسانی سے مار سکتے تھے، اور زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت کے انسانوں کو ان شکاریوں سے بچنے کا راستہ بھی نکالنا پڑتا تھا۔ دوستو، خوش قسمتی سے انسانوں اور زیادہ تر جانوروں کے پاس خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک بلڈ ان سسٹم موجود ہوتا ہے جسے فائٹ اور فلائٹ کہا جاتا ہے، یعنی مقابلہ کرو یا بھاگ جاؤ۔ جب ہمیں کسی خطرناک چیز کا احساس ہوتا ہے تو ہمارے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور ہمارا خون پٹھوں کی طرف پمپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تاکہ بھاگنے میں یا لڑنے میں مدد ملے۔ یہ سب بہت سٹریسفل ہوتا ہے، لیکن خطرے کے وقت یہ آپ کو فوکس رہنے میں مدد کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی خطرناک صورتحال کا سامنا کیا ہے کہ جب آپ کے سامنے کا منظر دھندلا گیا ہو اور آپ کو ارد گرد کی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی ہوں؟ ہمارے جسم کا اس طرح کا ریئیکشن ہمیں خطرے کے زون میں مدد فراہم کرتا ہے اور ہمیں زندگی کی جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ لیکن ہمارے اکثر آباء و اجداد خطرے سے لڑنے کے بجائے بھاگنے کو ترجیح دیتے تھے۔ دوستوں، ان کے اس بھاگنے کو ہم فائٹ اور فلائٹ میں سے فلائٹ کا حصہ کہہ سکتے ہیں۔ بھاگنے کی کوشش کرنے کے لیے بھی ہمارا خون پمپ کرنا ضروری ہوتا ہے اور آپ کے جسم کے حصے حرکت کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ لڑنے کا انتخاب کرنے میں بالکل بھی حرکت نہ کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی جانور یہ سوچے کہ شکاری نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا اور وہ بھاگنے کے بجائے اسی جگہ سنسان کھڑا رہے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ رات کو گھر میں خوفناک قسم کا شور سنائی دیا ہو اور آپ وہیں جم گئے ہوں؟ یقیناً آپ یہ دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کیا خطرہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دوستو، ہمارے جسم کے اس نظام نے ہمارے آباء و اجداد کو بہت سے خطرات سے بچنے میں مدد کی۔ آج کی دنیا میں زیادہ تر لوگ شہری علاقوں میں رہتے ہیں جہاں جانوروں کا شکار بننے کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، لیکن فائٹ اور فلائٹ کا ریئیکشن اب بھی ہم انسانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جب ہمیں اس ماڈرن لائف کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اونچی عمارتوں یا اونچائی والی جگہوں سے ڈر لگتا ہے، اور کچھ لوگ آنے والے امتحان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے ابھی سانپ کو دیکھا ہے، یا آپ کو اچانک سے یاد آ جائے کہ آپ چابیاں، فون یا کوئی اور اہم چیز گھر میں بھول آئے ہیں، جبکہ آپ کو اس وقت ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح جانور ہمارے آباء و اجداد کا شکار کرتے تھے اور ان کے لیے خوف کا باعث تھے، اسی طرح یہ گھر میں بھول کر چھوڑا گیا فون آپ کا شکاری ثابت ہوا ہے۔ ہر روز اربوں لوگوں کے جسم میں فائٹ اور فلائٹ کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جب وہ سٹریسفل سچویشن کا سامنا کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہری طور پر انسانی جسم پر کوئی برا اثر نہیں ڈالتے۔ مثال کے طور پر، یہ ہارمونز اس وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب آپ کا سامنا ہیوی ٹریفک یا خراب ڈرائیور سے ہو۔ بہت سے لوگ اس طرح کی سچویشن میں غصے میں آ جاتے ہیں اور کسی چیز کو مکے مارنے لگتے ہیں، یا اس سے بھی برا یہ کہ دوسرے ڈرائیور کو مکے مارنے لگتے ہیں کیونکہ وہ اس سچویشن سے بھاگ نہیں سکتے، اس لیے وہ اس طرح سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن سٹیئرنگ وہیل یا دوسرے ڈرائیور کو مکے مارنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ایک کانسیپٹ جسے فیئر ٹرانسفرنس یعنی خوف کی منتقلی کہا جاتا ہے، یہ بھی انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خوف ہے جس میں ہم کسی چیز سے اس لیے نہیں خوفزدہ ہوتے کہ اس چیز سے ہماری جان کو خطرہ ہے،
بلکہ یہ آج کی اس دنیا میں موجود سٹریس کی وجہ سے انسانوں میں پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی چیز سے اس لیے خوفزدہ ہونا کیونکہ اس سے متعلق کوئی برا حادثہ یا برا خیال آپ کے ذہن میں گھر کر چکا ہے۔ اس طرح کے خوف کو فوبیا کہا جاتا ہے۔ کچھ فوبیاز کی جڑ تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، جیسے کہ اریکنوفوبیا یعنی مکڑیوں کا خوف۔ یہ ہمارے پلینٹ ارتھ پر موجود سب سے کامن فوبیا ہے۔ دوستوں، زیادہ تر فوبیاز ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جانوروں کی نسبت انسان اپنے خوف پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ خوف ہم میں کہاں سے آیا اور اس پر قابو پانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ کسی چیز سے خطرہ ہونے کی وجہ سے خوفزدہ ہونے سے دنیا بھر میں روزانہ لاتعداد لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں، اور ہر انسان میں فائٹ اور فلائٹ ری ایکشن پیدا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو دوستوں، اگلی مرتبہ جب آپ کام کے لیے دیر ہو جانے سے گھبرائیں تو یاد کر لیجئے گا کہ خوفزدہ ہونے سے آپ کے آباء و اجداد کو بہت سے خطرات سے بچنے میں مدد ملی، اور شاید اسی وجہ سے آج آپ ہمارے چینل پہیلی کی اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔